بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو مطالعہ پاکستان کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پر میرے پاس کلاس سیکنڈ ایئر میں چیپٹر نمبر 1 ہے مطالعہ پاکستان، جس کا لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ٹاپک میرے پاس ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان ایک ٹھوس ریزن کے طور پر وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان جو ہے نظریہ اسلام کی ہی بنیاد ہے، اور برصغیر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے جو پاکستان کو قائم کرنے کا مقصد جو یا سوچ ان کی تھی وہ یہی تھی کہ برصغیر میں ہندوؤں کے ساتھ یا دیگر قوموں کے ساتھ ہمارا اکٹھا رہنا ناممکن ہے۔ اس سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنے مقاصد کو، اپنے اسلامی اصول جو ہیں، قوانین جو ہیں، ان کو نافذ کرنے کے لیے ایک پختہ سوچ ان کے پاس تھی۔ وہ تبھی ممکن تھا جب ہم ایک علیحدہ وطن حاصل کر پاتے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ برصغیر کے جو مسلمان ہیں، جن میں مجدد الف ثانی اکبر کے دور میں شاہ ولی اللہ جو 1803 سے لے کر 1862 تک ان کا دور ہے، اس کے بعد سید احمد شہید جنہوں نے 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں کے مقابلے میں شہید ہوئے، اس کے بعد سر سید احمد خان ہیں جو 1817 میں پیدا ہوئے، 1898 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا دور، اس کے بعد علامہ اقبال ہیں، اور اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے سوچا، برصغیر میں ایک نئے نظریے کو وجود میں لانے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔ برصغیر کے مسلمانوں کی معاشرتی اور معاشی جو ہیں، سماجی جو ہیں برائیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ان کا خواب کیا تھا کہ اسلامی معاشرت، ثقافت، معیشت اور اخلاقیات پر مبنی نظام کو لاگو کیا جائے، اور وہ نظام تب ہی ممکن ہو سکتا تھا جب ہم ایک الگ ریاست کو وجود میں لاتے۔ تو اس ریاست کو وجود میں لانے کے لیے جو ہے اس نظام کی ضرورت تھی، اور وہ تبھی ممکن تھا جب ہماری الگ مملکت وجود میں ہو۔ تو اس کے لیے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کے ریمارکس کیا تھے۔ قائد اعظم نے نظریہ پاکستان پر کن الفاظ میں روشنی ڈالی، تو بتاتا چلوں قائد اعظم ہی وہ واحد ہستی تھی جو اس وقت مسلمانوں کی جو ہے ایک عظیم قوم کا ایک عظیم رہنما ابھر کر سامنے آیا، جس نے برصغیر کے جو ہے نقشے کو تبدیل کر دیا، اور ایک علیحدہ وطن جو ہے وہ پاکستان وجود میں لانے میں ایک اہم کردار ان کا تھا۔ تو اس کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ جب برصغیر میں اسلام کی اشاعت شروع ہو گئی ہے، اسلام کا آغاز ہو چکا ہے، اسلام کی ابتدا ہو چکی ہے، تو اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی ریاست نہ بن سکے۔ جب آغاز ہو گیا ہے تو اختتام کسی بہترین مملکت کی شکل میں ہوگا۔ جس طرح یہ اسلام پروان چڑھتا جائے گا، اس میں لوگ جوک در جوک شامل ہوتے جائیں گے، تو ایک بہت بھاری تعداد شامل ہو جائے گی، تب بھی ممکن ہوگا کہ وہ پھر جا کر ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے، اپنے مقاصد کو اس پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو اس کے بعد 1943 میں کراچی میں انہوں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، یعنی کہ مسلمان ایک جسم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا، خوب کہا تھا، چبھے کانٹا کابل میں تو برصغیر کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ اگر کسی ایک شخص کو کسی ایک مقام پر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تکلیف ہو، اس کی جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں محسوس کی جائے گی، کیونکہ ایک جسم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جسم میں کہیں پہ بھی تکلیف ہو تو پوری باڈی جو ہے اس تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے۔
وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یعنی کہ پوری دنیا، وہ مشرق میں ہے، وہ مغرب میں، شمال ہے، جنوب ہے، شرق، غرب، جہاں کہیں بھی ہے، سب کا عقیدہ، سب کی ایک ہی کتاب، ایک رسول جو ہے، ایک ہی کتاب ہے اور ایک ہی رسول کے نظام کے مطابق چل رہے ہیں، اور وہ کتاب القرآن، قرآن مجید۔ مارچ 1944 میں طلباء کو مخاطب ہوتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ جب ہم اسلام مکمل زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تمام روشن اصول جو ہے وہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ادا کیے ہیں۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں خطاب، ڈھاکہ کی عوام کو مخاطب ہوتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ یعنی کہ مسلمان کی بات کی، یہاں پر اسلام کو واضح کیا۔ علی گڑھ میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ ہمیں علیحدہ وطن کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی جہل۔ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ قائد اعظم نے کہا، یہ ہمارا اسلام کا بنیادی مطالبہ، نہ ہمیں ہندوؤں سے کوئی سروکار ہے نہ انگریزوں سے سروکار ہے، بلکہ ہم اسلامی اصولوں کو آزمانے کے لیے، اسلامی اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہے۔ وہ تبھی ممکن ہوگا جب برصغیر تقسیم ہوگا، کم از کم 2 آزاد مملکت وجود میں آئیں گی، جن میں سے ایک اسلامی مملکت ہوگی جس کا نام پاکستان ہوگا۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان کے متعلق علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ اسلام کو مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ برصغیر ایک وطن نہیں ہے، ایک قوم نہیں ہے، اور نہ ہی ایک زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ کئی زبانیں، مختلف قومیں، قبائل جہاں پر موجود ہیں، تو ان سب کو اکٹھا لے کر چلنا انتہائی مشکل ہے۔ ایسی صورت میں تبھی ممکن ہوگا جب برصغیر کی تقسیم ہوگی اور منیمم 2 اس میں آزاد مملکت وجود میں لانا ہوں گی، جن میں سے ایک مسلم ریاست پاکستان ہوگی اور جو دوسری ریاست جو ہے وہ ہندوازم پر مشتمل ہوگی، ہندوؤں کی ہوگی، جس میں دیگر غیر مسلم تو شامل ہو سکتی ہے، لیکن اسلام یا اسلامی اصولوں کو اپنانے والے وہاں پر ان کا رہنا مشکل ہے۔ وہ آج بھی اس حد تک کامیاب ہے کہ اگر آج ہم انڈیا کا معائنہ کریں، برصغیر کو دیکھیں، بغیر برصغیر میں ہندوستان کی جو حکومت ہے، بھارتی حکومت کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں پر کتنے مظالم ہو رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے جو قول تھے، ان لوگوں کی جو سوچ تھی، آج ہمارے سامنے واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اور یہ میرا آج کا ٹاپک ہے۔